حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اعمال تو بہت سارے ہیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں جو ہمارے نبی نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی صبح اور شام یہ دعا پڑھے گا، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، جادوگر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد کلہ للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے صبح یہ دعا پڑھ لی، شام تک کوئی جادوگر اس پہ جادو نہیں کر سکتا، کسی جادوگر کا جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ کتنی آسان بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ، چھوٹی سی دعا ہے، 1 سطر بھی نہیں ہے، آدھی سطر ہے، 3 دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے 3 دفعہ صبح شام یہ دعا پڑھ لی، کوئی موذی اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا، آپ کو صبح معلوم ہوا کہ رات میرے فلاں صحابی کو بچھو نے ڈسا ہے، آپ نے فرمایا اگر کل شام کو وہ یہ دعا پڑھ لیتا تو بچھو اسے نقصان نہ دیتا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو آدمی صبح اور شام آخری 3 دفعہ پڑھے گا، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک ہر مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آخری 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام۔ آسان ہے مشکل ہے؟ اگر ہمارے یہ بچے پڑھ لیا کریں، ہماری عورتیں پڑھ لیا کریں، ہم اپنی ذات سے اس کا اہتمام کریں، تو کوئی پریشانی نہیں، برکت ہی برکت، سکون ہی سکون۔ چند معمولات ہیں حفاظت کے لیے۔ یہ جو کتاب ہے نا ہماری توشہ سالک، اس میں حفاظت کے اعمال میں نے اس میں عرض کیے ہیں، تو میں آپ کو موٹے حفاظت کے اعمال بتا دیتا ہوں، لمبے چوڑے اعمال آپ سے ہو نہیں سکیں گے، یہ ذرا مختصر سے ہیں، اگر اس کا اہتمام کریں گے اللہ آپ کی ہر شر سے حفاظت کرے گا۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں آیت الکرسی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے علاوہ جنت میں جانے سے اور کوئی چیز مانے نہیں ہے، بس موت آنے کی دیر ہے، موت آئی اور یہ جنت میں گیا۔ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے ہر نماز کے بعد۔ کوئی دیر لگتی ہے بتاؤ بھائی؟ ایک کام۔ دوسرا کام، ہر نماز کے بعد آخری 3 کل پابندی سے پڑھا کریں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھا کریں۔ فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کر لیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے، ان گھر والوں کو نہ کسی جن کی نظر لگے گی نہ کسی انسان کی نظر لگے گی۔ کتنی آسان بات ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی۔ عام طور سے بچوں کو نظر ہے، بڑوں کو بھی نظر ہے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میری امت کے اکثر لوگوں کی موت نظر کی وجہ سے ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میری امت کے اکثر لوگ، کوئی بچے کچے ہوں گے تھوڑے سے، ورنہ اکثروں کی موت کے واقع ہونے کی وجہ ان کو نظر لگ جانا ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ اور عام طور سے جو نظر لگتی ہے نا، وہ اس لیے کہ بن ٹھن کے رہنے کی ایک بیماری لگی ہوئی ہے آج کل، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے جو بوڑھے تھے، ہماری دادیاں
ہماری امی، ہمارے ابو، ہماری دادا، ہماری دادی، ہماری نانی، ہمارا نانا، ان لوگوں کو کوئی ہفتے میں ایک دفعہ آئینہ دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ اب تو لوگ جیب میں آئینہ لیے لیے پھرتے ہیں، دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں، کیسا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، بس کیسا لگ رہا ہوں کرتے کرتے اچانک لیٹ جاتے ہیں، اچانک گر جاتے ہیں۔ کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی یہ کبھی وہ۔ بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور نظر صرف دشمنوں کی نہیں لگتی۔ دلہن کہتی ہے میری نند کی مجھے نظر لگ گئی ہے، دلہن ہمیشہ کہتی ہے میری نند کی نظر لگ گئی ہے، مجھے جلتی ہے میرے سے۔ نظر سب سے زیادہ اپنی ذات کی خود کو لگتی ہے، سب سے زیادہ نظر اپنی لگتی ہے، سب سے زیادہ نظر محبت کرنے والوں کی لگتی ہے، دشمنوں کی نظر تو کبھی کبھی لگتی ہے۔ زیادہ نظر اپنی ذات کی لگتی ہے یا اپنے پیار کرنے والوں کی لگتی ہے؟ ماؤں کی نظر لگتی ہے بچوں کو، باپ کی نظر لگتی ہے بچوں کو، بھائی بہنوں کی نظر لگتی ہے بچوں کو۔ عام طور سے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بچے لے آتے ہیں، کہتے ہیں ساری رات سوتا نہیں ہے، روتا ہے تو خاموش نہیں ہوتا، کھاتا نہیں ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، کچھ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ یہ سب نظر کے اثرات ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر والوں کو نہ کسی انسان کی نظر لگے گی نہ کسی جن کی نظر لگے گی۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان آ ہی نہیں سکتا، آئے گا تو بھاگ جائے گا۔